ویلکم بیک فرام ڈیلیگ ناظرین. ہم بات کریں سیکس ورکرز کے حوالے سے, ان پر تنقید کریں یا ان سے ہمدردی کریں. سمینہ خاور یاد بھی یہاں پر موجود ہیں, اظہر صدیق بھی موجود ہیں. جی سمینہ, آپ کہہ رہی تھی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ. نجم, آپ کی نظر پڑی ہے, میں اپوزیشن میں ہوں, میری نظر پڑی ہے, تو کیا حکومتی لوگوں کی نظر نہیں پڑتی ایسے لوگوں پہ؟ کیا وہ آواز نہیں بن سکتے ان لوگوں کی؟ اور پرویز الہی صاحب کے دور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنائے گئے تھے. کیا وجہ ہے کہ ویمن پروٹیکشن بیورو نہیں بنائے جا رہے ہیں؟ اور جو دارالامان کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے, دارالامان کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا. وہاں پہ بھی کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی عوام کے سامنے مجھے پتہ ہے آپ لے آئیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں, بیت المال میں 40 کروڑ روپیہ موجود ہے, لیکن چیئرمین نہیں ہے ڈسٹرکٹ وائز, ڈسٹرکٹ بیت المال کے جس باقی جگہوں پہ. غربت کی بات کر رہی ہیں آپ, کہ وہ ظاہر ہے لوگوں کو جو ملنا چاہیے, زکوٰۃ کی کمیٹیاں بننے میں صحیح. اور پھر اس کے بعد ایک اور مجھے یاد ہے, پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس ایکٹ 2007 اکتوبر میں پرویز الہی صاحب کے دور میں یہ پاس ہوا تھا. کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک امپلیمنٹ کرایا؟ چلے یہ کسی اور پروگرام میں پوچھیں گے, لیکن ہوگی نا قانونی چارہ جوئی ہوگی, مفت ان لوگوں کو. میرے ساتھ ایک کالر ہیں, شفقت پاندہ صاحب ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم شفقت صاحب. وعلیکم السلام جناب نجم بھائی, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی شفقت صاحب, کیا کہیں گے آپ, کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میری تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دن پورے 11 بجے چونکہ امر سدھو سٹاف پہ اپنا کیمرہ لے کے آ جائیں. اچھا. اور ایک ہمارا ادھر آفس ہے, 2 گھنٹے کے لیے کیمرہ لگا کے ادھر بیٹھ جائیں. اچھا. اور عورتیں جو ہے وہ سفید دن میں, چٹے دن میں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چوتھا 10واں گھر اڈا کھلا ہوا ہے ہر جگہ پہ, تو کہاں کیا بندہ کرے؟ صحیح, بڑا افسوسناک صورتحال. جی اللہ بس یہی توجہ دلانے کی کوشش کریں. شفقت صاحب بہت بہت شکریہ. مہنگائی, بے روزگاری, غربت اس حد تک آ گئی ہے کہ لوگ گناہ کرنے لگ گئے ہیں. نجم, سرے عام گناہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اس ملک میں جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. سرے عام سڑکوں کے اوپر گناہ ہو رہے ہیں. مہنگائی, غربت, بے روزگاری. مجھے یقین کریں, میں نے بھی آپ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جب 4 شادیوں والی آپ نے بات کی تھی, لیکن آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی بہتری, اسلام کے جو قوانین ہیں ان میں سے کوئی رستہ نکلتا ہے. جی نجف بھائی دیکھیں, اسلام ایک مکمل دین ہے, ایک مکمل مذہب ہے. اچھا, اب اس میں کئی ریزنز ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک مرد کو اس طرح 4 شادیوں کی اجازت مل جائے, یعنی وہ جائز طور پر, اب ہوتا کیا ہے, معاشرہ اتنا ہمارا سنگ دل ہو چکا ہے, کوئی نہیں ملنی شادی تو اس نے پھر یہی کرنا, سڑکوں میں گھومنا ہے نا, یا گھروں گھروں پر جا کے جھانک اور وہ کوشش کرنی ہے. نجف بھائی, ایک جو سمینہ نے اس وقت ایک بات کہی نا, وہ ایک ضرورت ہے اس وقت یہاں ایک قانون کی. دیکھیں, چائلڈ پروٹیکشن ایک اچھا ایکٹ ہے, ماننا چاہیے. اس میں کوئی 1122 پرویز الہی صاحب کی یہ ایک اچھی کاوش ہے. یہ جیسے پبلک ڈیفینڈر ایکٹ ہے, ایک اچھی کاوش ہے. اسی طرح ڈیفینیٹلی اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے, یہاں ایک اتھارٹی باقاعدہ تشکیل دی جائے. صحیح. اب آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ اب باہر کے ملک میں آپ چلے جائیں, اگر آپ بے روزگار, آپ کو الاؤنس ملتا ہے, وہ بھائی یہاں پہلے ان کے لیے ایونیوز پیدا کریں. آپ ایک باقاعدہ ایک اتھارٹی بنائے, ایک اتھارٹی کا قیام و قانون سازی ہو اس کے اندر. اور دیکھیں دوسری بات نجم بھائی, یہ جو سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے, اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی آپ کو کہ یہ جو ابھی میں دیکھتا ہوں نا کہ صبح آپ کتنے ایس ایچ اوز کو, کتنے کے لوگ سونگم سدھو کا بتا دیا, ایم ایم والا آپ نے دکھا دیا, گارڈن آپ نے دکھا دیا, یہ ساری چیزوں کا وہ خاتون نے بتایا, وہ بورڈ والا چوک میں اسٹیشن سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ باہر کی انہوں نے بات کہی, 40 کروڑ روپیہ ابھی بیت المال میں موجود ہے, اور جون کے بجٹ میں 10 کروڑ اور ملنا ہے گورنمنٹ کو, لیکن پیسہ لے کے بیٹھے ہیں. سانپ بنی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ, سانپ ہے. راغب نعیمی صاحب ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم راغب صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, لاہور کی سڑکوں پہ آپ بھی موو کرتے ہوں گے, لاہور کے ماشاءاللہ رہنے والے ہیں. یہ جو دعوت گناہ ہر طرف دی جا رہی ہے, کھلے عام سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ جب بھی نظام کے علاقات کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ ریاست اپنی تمام حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے, تو اسلامی نظام صحیح طور پہ نافذ ہوتا نظر آئے گا. جب ریاست کے کارساز اور ریاست کے کام کرنے والے اپنے معاملات کو صحیح طور پہ سر انجام نہ دیں گے, تو پھر اسی قسم کی چیزیں ہمیں سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گی, گھروں میں. ایک بات بتائیے گا راغب بھائی, ایک بات بتائیے گا, ابھی یہاں پر موجود ہیں جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ, بڑے سینئر وکیل ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ باقاعدہ جو ہیرا منڈی موجود تھی تو سارا گند وہیں پر تھا, وہ ختم کر کے تو اس کو تو پھیلا دیا گیا پورے شہر میں. بات یہ ہے کہ کیا ہیرا منڈی کے وجود کو ہم کسی دلیل کے ذریعے
جسٹیفائی کر سکتے ہیں. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم تو اس جب اسلامی نظام کی نفاذ کی بات کریں گے تو اس ہیرے منڈی کے وجود کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے. صحیح. تو مطلب وجود تو ایک طرف رہا، اس کو پھیلنے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. باقی یہ مختلف معاشروں کا اور مختلف ملکوں کے اندر کلچر کا حصہ رہتا ہے. اور آپ دیگر ملکوں کو دیکھ لیجئے، خصوصاً غیر مسلم ملکوں کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ عام ہے اور وہاں پہ تو بہت زیادہ معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک اسلامی معاشرے کی اور اسلامی ملک کی، تو ہمیں لازمی طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو. اور اسلامی راغب بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا آپ بھی اس آواز کو اٹھائیے، یہ بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے میرے شہر کا. اسی درخواست کے ساتھ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. نوجوانوں کا مستقبل، جب یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں سڑکوں کے اوپر، چند 100 روپے میں، چند 1000 روپے میں آپ سارا کچھ ہم نے دیکھا، میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنا پڑے گا. بہت ہو گیا. بڑی خوبصورت بات کی. میرا یہاں باخدا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی ہیرا منڈی یا ان کو کوئی پروٹیکشن دینے کی بات کر رہا تھا. میرا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ نے بیان کیا، میں نے تھیوری. اور دوسری دیکھیں، ایک اور دیکھیں وجہ کیا ہے. آپ اپنی نوجوان نسل کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ یہاں پارک تو ختم کیے جا رہے ہیں، پارکنگ پلازاز بنائے جا رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر ان نوجوان نسل کو آپ کوئی ایک ایسی اچھی سرگرمیوں کی طرف لگائیں. ان موٹر سائیکل لے کے روزانہ سڑکوں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں. کوئی ٹریک دیں ان لوگوں کو یار. ان لوگوں کے لیے پارک کے حوالے سے کوئی ایسی آپ ہیلتھی ایکٹیویٹیز جب ان کو دیں گے نا. اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر، آپ کمرے میں بند کر رہے ہیں، وہ ساری رات انٹرنیٹ پہ. اور ابھی تو ایک اور بڑا خطرناک ایشو ہے یہ، جب آپ ڈگ آؤٹ کریں گے آپ کے جتنے کیبل چینل ہیں رات کو 2 بجے کے بعد آپ حیران رہیں گے کیا کیا چینل چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر. نہیں میرا کنٹرول میں ہے اتنا، وہاں نہیں کیبل بھی کنٹرول میں ہے. بہرحال میرا اس میں اور انٹرنیٹ پہ جو چیزیں آپ کو اویلیبل ہے. دیکھیں بہرحال آپ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، آپ بھی آواز اٹھائیے. سمینا آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ جو آپ کی اپنی جگہ پہ رہ کے رول پلے کر سکتی ہیں ضرور کیجیے. میں پروگرام کے توسط سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی اور اب پھر میں نے اس پر آواز اٹھانی ہے، بلکہ میں نے جنرل موشن کل ہی موو کرنی ہے اور اس کی کاپی میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ. صحیح. اور اس کے اوپر میں نے امپلیمنٹ کرانا ہے، صرف لکھنے سے پڑھنے سے نہیں ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پولیس کا کام بھی نہیں ہے، یہ ڈنڈے کا کام بھی نہیں، یہ سب کا کام ہے. یہ صرف میں جو جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ڈنڈے سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں یہاں نجم اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات ہے ذمہ داریوں کی. صحیح، ہر ایک کو اپنی جگہ ذمہ داری. دیکھیں آپ لوگوں نے بہت بڑی ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نیکی کی ہے. اور اب آگے آپ نے ٹرانسفر کر دیا بہت سے لوگ، ہمارے کندھوں میں بوجھ ڈال دیا. جیسے ہم ایک ریسرچ رپورٹ بنا رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ اس چیزوں کو کیسے کنٹرول کریے، اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو کوشش کریں گے اعلیٰ عدالتوں میں لے کے چلے جائیں. اور جیسے محترمہ سمینا خاور یا صاحبہ نے بتایا ہے، یہ اسمبلی میں اس ایشو کو لے کے آئیں گی اور ہم کہیں گے کہ باقاعدہ اس کے اوپر تھوڑی سی قانون سازی ہو جائے تو اسپیسیفائڈ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ معاشرے میں بالکل بے راہ روی پھیلتی جائے. اور نجم صاحب، اپوزیشن نے جس چیز پر آواز اٹھائی ہے، میرا نہیں یقین کہ وہ بات نہ ہوئی ہو. دیکھیے ہم نے ٹاسک فورسز پہ آواز اٹھائی، ٹاسک فورسز ختم ہو گئی. ہم نے فوڈ اسٹیمپ اسکیم پہ آواز اٹھائی، وہ فراڈ اسکیم ختم ہوئی. سستی روٹی پہ آواز اٹھائی، وہ ختم ہوئی. اب میں نے اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے اور آپ دیکھیے گا ہمیں کامیابی ملے گی. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے. ناظرین میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ایشو جو ہماری ذمہ داری تھی، جو میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے پوری کر دی. اب یہ میں نے ذمہ داری ٹرانسفر کر دی ہے آپ پر. آپ جو ہمارے اس شہر کے رہنے والے ہیں، آپ کی اولاد نے، ہماری اولاد نے یہاں پر رہنا ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ آواز بلند کیجئے. میں نے یہ رسپانسبلٹی دے دی ہے ارکان اسمبلی کو، یہ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو، یہ آخرکار اور سب سے بڑھ کر اپنے حکمرانوں کو کہ وہ اس سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن آخر میں جو پہلے بات کر رہا تھا، ایک ڈس ایگریمنٹ کروں گا، یہاں پر اختلاف کروں گا. نسرین خاتون جو اس نے کہا جی میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میں کیا کرتی میرے پاس، تو میں یہاں پر سلیوٹ کروں گا ان خواتین کو جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جو محنت مزدوری کرتی ہیں، جو دفاتر میں جابز کرتی ہیں. اپنے بچوں کو، اگر ان کے شوہر کم کماتے ہیں تو ان کی مدد کرتی ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے پالتی ہیں، لیکن گناہ کے راستے پر نہیں چلتی. میں ان تمام خواتین کو یہاں پر سلیوٹ کروں گا، ان کی ہمت کو سراہوں گا، اور باقی خواتین سے کہوں گا کہ ان کی طرف دیکھیں، راستہ نکالیں، اللہ تعالیٰ راستے بہتر کرے گا. بہت ہی درد دل کے ساتھ صورتحال کو بہتر بنانے کی گزارش کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.